الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریہ مال مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس رمضان المبارک سے وابستہ بہت سارے ہیں۔ پہلا سوال فیصل مقصود کانسٹیبل میاں والی سے۔ حضرت جی، رمضان المبارک کا روزہ کس حالت میں معاف ہے؟ کیا روزہ رکھنے کے لیے نماز تراویح ضروری ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ ناپاکی کی حالت میں سحری جائز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ معاف نہیں ہے، کچھ صورتیں یا قضا کر لے یا کفارہ دے۔ ٹھیک ہے، وہ پہلے پروگرام میں بھی بیان ہو چکا۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح الگ نماز ہے جو سنت ہے، ٹھیک ہے، روزہ فرض ہے اور یہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ کسی نے تراویح نہیں پڑھی تو وہ روزہ نہ رکھے، یا روزہ نہیں رکھا تو تراویح بھی نہ پڑھے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تراویح سنت نماز ہے، زائد عبادت ہے کہ رمضان شریف کی راتوں کو زیادہ عبادت کی جائے۔ صحیح، روزہ فرض ہے، بالکل ٹھیک، سنت ہے، فرض ہے۔ تو یہ بھی بعض لوگوں میں ہے کہ تراویح نہیں پڑھتے اس لیے کہ تراویح پڑھیں تو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ صحیح یار جو ہو سکتا ہے وہ تو کرو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی پر غسل واجب ہے اور نہانے کی فرصت نہیں تو کم از کم ہاتھ منہ دھو لے، استنجا کر لے، کھانا کھا لے پھر نہا لے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کھانے کے لیے غسل کا ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر وقت تنگ ہو گیا ہے تو وہ کھانا کھا لے اور اس کے بعد صفائی کر کے استنجا کر لے، ہاتھ منہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، کھانا کھا لے، پھر بعد میں نہا لے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اسی طرح خاتون بھی ناپاکی کی حالت میں بھی کھانا بنا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ خدیجہ افضل ابو ظبی سے، میں گزشتہ 4 سال سے بیمار ہوں، ڈاکٹر نے مجھے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن کیا میں تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں ضرور پڑھ سکتی ہیں، وہ تو الگ نماز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اگر پڑھ سکتی ہیں تو ضرور پڑھیں۔ صحیح۔ محمد شعیب احمد ایلیٹ فورس ڈی جی خان، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، جب ہم سحری کے وقت کسی مجرم کو پکڑنے جائیں اور سحری کا وقت ختم ہونے لگے، کھانے پینے کو بھی کچھ میسر نہ ہو تو روزہ کیسے رکھیں؟ یہی سوال ہیڈ کانسٹیبل مدثر نظر نے بھی کیا ہے۔ یہ تو آپ ہم کاشتکاروں سے پوچھیں جنہیں کھانے کو کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تو 8 پہر کا روزہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح بات۔ یہ تو غریبوں سے پوچھیں، آپ کو تو اتفاقاً نہ ملا، تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اچھا، بعض سوتے رہ جاتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے تو روشنی ہو چکی ہوتی ہے، وہ بھی 8 پہر کا رکھ لیتے ہیں۔ بالکل تو صحیح۔ بھئی آپ اپنا کھانا ساتھ رکھ لیں، جب آپ جاتے ہیں تو ایک ڈبہ کھانے کا بھی رمضان شریف ہے، آپ ساتھ رکھ لیں، 2 لقمے کھا لیں، نہیں تو پھر ہمت کریں 8 پہر کا رکھ لیں۔ بالکل صحیح بات ہے، زیادہ ثواب ہوگا۔ اور ایک تو آپ مجرم پکڑ رہے ہیں، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اگر وہ واقعی مجرم ہے تو۔ یس، یہ بھی بات ضروری ہے کہ واقعی اگر مجرم ہے تو، نہیں تو آپ کو بدن کا فائدہ تو ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ راشد منہاس ہے ایلیٹ فورس ڈی جی خان، ہمارے علاقے میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور بعض صاحب حیثیت لوگ روزہ رکھنے کے لیے ٹھنڈے مقامات پہ چلے جاتے ہیں، کیا گرمی کے ڈر سے ٹھنڈے مقام پہ چلے جانا
درست ہے. نہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. کسی کے پاس اگر توفیق ہے وہ جاتا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا تو جائے، کوئی حرج نہیں. جن کے بزنس سیٹ ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، ان کو میسر ہوتے ہیں ایسی ہر جگہ پہ، وہ اپنی مرضی سے موسم تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو وہ اگر روزہ رکھ کے سارا دن اے سی میں بیٹھے رہیں یا وہاں پہ ریسٹ کریں. اللہ نے اسے ایک سہولت دی ہے، اس پہ کوئی ضروری تو نہیں کہ اسے دھوپ میں کھڑا کرنا. صحیح ہے. اکثر لوگ اس پہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی یہ اسے کیا اللہ نے روزہ ہے. توفیق دی ہے، صحیح. وہ استعمال کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسد اللہ ملتان سے، ماہ رمضان کے تینوں اشروں رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی میں کون سے ایسے وظائف کرنے چاہیے جو ہر وقت ورد زبان رکھے جائیں؟ ذکر قلبی واحد ذکر ہے جو ہمہ وقت کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسے ذکر قلبی حاصل کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ زبان تو ہمہ وقت ذکر نہیں کر سکتی، اسے ساری دنیا کے بکھیڑے کرنے ہوتے ہیں. جی ہاں، بالکل صحیح ہے. آپ سو جائیں گے خاموش ہو جائے گی، آپ کسی سے بات کریں گے ذکر چھوٹ جائے گا، ادھر لگی جائے. یہ تو ذکر قلبی ہے جو ہمہ وقت ہو سکتا ہے. صحیح. اللہ آپ کو رہنمائی کرے تو حاصل کریں. بالکل ٹھیک ہے. ناصر علی ہیں لاہور سے، یہ بھی انسپیکٹر ہیں. یہ کہتے ہیں کیا ہم اپنی بیوی پر اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے سختی کر سکتے ہیں، اور خامد کے ماں باپ کی خدمت کرنا اس پہ کس حد تک فرض ہے؟ گزارا یہ ہے، میں پہلے بھی یہ بحث ہمارے ہاں گزر چکی ہے. یہ نظریہ اسلام میں نہیں ہے کہ یہ خامد کے ماں باپ ہیں یا یہ بیوی کے ہیں. صحیح. جب نکاح ہوتا ہے تو خامد کے ماں باپ بیوی کے بھی ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے. وہی رشتہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی سسر کی بہو کے ساتھ شادی حرام ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح ساس بھی ماں کے درجے میں آ جاتی ہے، وہ حقوق اسے مل جاتے ہیں. سسر بھی باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں. بیوی کے والدین خامد کے لیے بھی ماں باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں. تو یہ میرے تیرے والا تصور اسلام میں نہیں ہے. اب والدین کی خدمت کرنی چاہیے، تو نہیں کرتی تو اس کا علاج سختی نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کا علاج پیار سے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے. سختی سے کوئی خدمت نہیں کرتا، بیگار کاٹتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. زبردستی آپ کرائیں گے تو ایک بیگار ہوگی، خدمت نہیں ہوگی. تو یہ سمجھائیں کہ بھئی تیرے بھی یہ ماں باپ ہیں، تیرے والدین میں آپ اس کے والدین سے اچھا سلوک کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے والدین کی عزت نہ کریں. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ کہ ہے ہم کہ یہ آپ چاہ رہے سارے فرائض صرف بیوی پہ ڈالتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میاں صاحب کچھ اپنے سر بھی لیں نا. صحیح بات. اس کے والدین کا بھی وہی احترام کریں جو اپنے کا کرتے ہیں، تو وہ آپ کے والدین کا بھی احترام کرے. بالکل صحیح بات ہے. اور ہم لوگ نہ جانے کیوں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیگم چونکہ پتہ نہیں کیا ہماری غلام ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کہ یہ وہی کرے جو ہم چاہ رہے ہیں اور ہم وہ کرے جو ہم چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسا پھر ہوتا نہیں ہے. رشتہ ذرا برابر کا ہونا چاہیے، تو پھر اس میں برابر کا لحاظ رکھنا چاہیے. امانت علی لاہور سے، صوفی کی سب سے بڑی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ رضا الہی. بالکل صحیح. حصول رضا باری. اللہ تصوف نام ہی اسی کا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کوئی کسی کام میں شہرت چاہتا ہے، کوئی کسی کام میں دولت کماتا ہے، کوئی کسی کام کے نتیجے میں عہدہ پاتا ہے. صوفی ہر کام کے نتیجے میں اللہ کی رضا چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دن بھر جو سوچتا ہے کرتا ہے، ہر کام میں رضا باری ہوتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا. اچھا، یہ جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی یہ عبادت کرنے سے مجھے جنت حاصل ہوگی. جنت اللہ کی نعمت ہے، اور وہ لٹائے گا، بانٹے گا بھی نہیں، لٹائے گا. صحیح. آپ کسی شرط سے نہیں پا سکتے میں یہ کروں گا تو میری جنت مکمل. مجھے اگلے دن کچھ 4-5 دن پہلے برطانیہ سے فون آیا ایک خاتون کا، جی رمضان مبارک ہو. میں نے کہا برطانیہ میں شروع ہو گیا، ہمارا تو کہیں 8 تاریخ کو ہے، 8-9 کو ہے، 7-8 کو ہے. 7-8 کو ہے. وہ جی نہیں شروع تو نہیں ہوا. میں نے کہا مبارک دوں. میں نے کہا کمال ہے، شروع ہونے تک کون جیے گا، کون مرے گا، کون ہوگا، کون نہیں ہوگا. جب شروع ہوگا تو مبارک. تو بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ایک فیس بک کی روایت ہے کہ جو پہلے رمضان کی مبارک دیتا ہے اس کی جنت پکی ہو جاتی.
تو میں نے کہا کہیں اور بڑی مخلوق ہے اور کہیں جنت پکی کرا لو، آپ نے مجھے ہی پریشان کرنا ہے۔ صحیح بات ہے، تو یہ رسومات ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جنت کیا ہے بائی اٹ سیلف؟ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ ہے، نہیں، تو پھر غیر اللہ کی طلب کیسی؟ یہ بات یہی میں جاننا چاہ رہا جنت رسید ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، اس لیے قرآن نے کہا کہ جنت لو۔ تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جنت کی اہمیت یہ ہے کہ جنت اسے ملے گی جس پر اللہ راضی، دلیل ہے اللہ کی رضا کی، منزل نہیں ہے، منزل نہیں ہے، بائی اٹ بالکل سیلف صحیح۔ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات غیر اللہ ہے نا۔ ہے۔ اللہ تو اکبر، غیر اللہ آپ کا مقصد کیوں بن گیا؟ بالکل صحیح۔ یعنی جنت کی اہمیت صرف یہ ہے کہ جو جنت میں جائیں گے ان پر یقیناً اللہ کریم راضی ہوں، یہ اہمیت ہے یہ جنت، اہمیت ہے۔ کیونکہ رضا باری کا سرٹیفکیٹ ہے، اس لیے ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو باقی بھی اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے، اس لیے نہیں کہ جنت دے گا تو کریں گے، نہیں دیتا تو نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی اس کی شان ایسی ہے، ہم مخلوق ہیں، عاجز ہیں، اور ہمارے ایک وجود میں کھربوں سیل اور کھربوں ایٹمز اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ایک ایک لمحے میں کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اب مجھے کل اسپتال جانا پڑا، مجھے یہاں درد تھا، تکلیف تھی، پچھلے مہینے بھر سے آ رہی ہے، برداشت کیے جا رہا ہوں، زیادہ ہو گئی، جانا پڑا۔ اب انہوں نے ساری کوشش کی، کچھ 1.5 گھنٹہ تو وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے رہے، ادھر سے کرو ادھر سے کرو، کچھ نہیں ملا جی، سب ٹھیک ہے، تکلیف تو ہے۔ ایم آر آئی کرا دیا، وہ ایک قبر سی میں مجھے انہوں نے دھکیل دیا، کوئی پونا گھنٹہ اس میں بڑا وہ تکلیف دہ عمل تھا۔ اچھا جی وہ سارا کچھ ہو گیا جی، کچھ نہیں جی، ٹھیک ہیں آپ فٹ ہیں، تکلیف تو اپنی جگہ ہے۔ اچھا جی ایکس رے کرا دیا، ایکس رے بھی آ گیا، ہر چیز فٹ ہے جی، تکلیف تو اپنی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ 2 ڈاکٹرز میرے لیے 2 گولیاں لے آئے، عام سی 2 گولیاں، کہ یار یہ جو آپ تکلیف بتا رہے ہیں اس میں ایک ایک گولی ان میں سے 24 گھنٹے میں کھائیں۔ وہ 2 گولیاں کل میں نے کھائی، میں کل سے ٹھیک ہوں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی وہ ساری ریہرسل جو انہوں نے کی وہ 2 گولیاں اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے ہی انہوں نے 2 گولیاں کہ یہ اس کے لیے اچھی ہیں، میں ان سے ٹھیک ہوں۔ صحیح، یہ کون کر رہا ہے سارا؟ اللہ اکبر۔ تو ہر لمحہ ہمارا وجود کا ہر ذرہ جس کا محتاج ہے، کیا ہم اس کی رضا کے لیے نہ کریں؟ صحیح، کیا بالکل اس سے صحیح۔ بگاڑ کے رکھ، کیا اسے خفا کر کے رہیں؟ اللہ زندگی اکبر۔ کا حاصل رضا الہی ہے، کہ اس قرب کی الہی۔ مجھ پہ اتنی مہربانیاں ہیں، تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم نافرمانی تو نہ تو کروں، نہ کریں، گستاخی تو بالکل نہ صحیح، کروں۔ بالکل صحیح۔ یہ حاصل ہے زندگی ہے۔ چلیں جی حضرت جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوالات شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچنز اپنے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ اپنا نام لکھا ہے نہ جگہ کا نام لکھا ہے، لیکن سوال ان کا ہے کہ روح کو کس طرح سے پکارا جاتا ہے؟ روح ہوگی یا ہوگا؟ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ عموماً مؤنث لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی کسی نے روح کی جنس پہ بحث نہیں کی، چونکہ روح میں اجناس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، روح ہوتی ہے، اور لیکن لکھی پڑھی عموماً مؤنث جاتی ہے۔ اور انہی کا دوسرا سوال ہے، کیا جنس کا روح پہ بھی اثر ہوتا ہے؟ جی کردار کا جو اثر ہوتا ہے تو ہر جنس کا اپنا کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو جب کردار کا اثر ہوگا تو جنس کا، فیمیل کا اپنا کردار ہوگا، میل کا اپنا ہوگا، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کردار ہی اثر کرتا ہے اس پر۔ اچھا جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسپیکٹر محمد سلیم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت جی آپ کی کتاب نقوش حق پڑھ کر بے حد مستفید ہوا، بے حد خوبصورت کتاب ہے، اسے پڑھ کر اللہ سے محبت کا ایک پیغام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ان کا سوال ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ جو مراقبہ ہمیں حاصل ہے اس میں پختگی آ گئی ہے؟ بیٹا یہ مراقبات ہوں یا عبادات ہوں، مراقبات بھی عبادات ہی کی ایک قسم ہے، اور یہ نفل عبادت سے مراقبات افضل ہوتے ہیں، تو ان کا پتہ اپنے کردار سے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر واقعی وہ کیفیت حاصل ہو تو کردار میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے جو بتایا لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی نیکی جو ہے وہ ظلمت سے نور کی طرف بندے کو لے جاتی ہے، صحیح، بالکل کمزوری سے طاقت کی طرف، برائی سے بھلائی کی طرف، جرم سے نیکی کی طرف۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے کردار میں اور برائی کم ہوتی جا رہی ہے تو یقیناً اس کا اثر ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ کانسٹیبل ہیں جی محمد لطیف لاہور سے، یہ کہتے ہیں اگر غسل نجابت میں تاخیر ہو جائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی رات کو صبح اٹھ کر نہا کر نماز پڑھ لیں گے تو پھر اسے کم از کم وضو کر کے سونا چاہیے۔ ٹھیک ہے حضرت جی، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ احساس دلاتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو بھوک پیاس کاٹتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو یہ کیا واقعی یہ سوچنا یا یہ سمجھنا کہ یہ ایک احساس کا نام ہے، یہ درست ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں پر فرض رہا۔ ٹھیک ہے، اس کی کیفیات مختلف رہی ہیں، اوقات مختلف رہے ہیں، دنوں کی تعداد کم و بیش رہی ہے، لیکن روزہ رمضان جو ہے، روزہ جو ہے یہ فرض رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ انسان کو انسان ہوتے ہوئے اس میں فرشتے جیسی صفات پیدا کی جائیں۔ سبحان اللہ۔ نہ کھانا، نہ پینا، غلط بات نہ کرنا، غلط کام نہ کرنا غلطی سے، یہ ساری صفات فرشتے کی۔ جتنے اوصاف ملکوتی اس میں آئیں گے اتنی اس میں رحمت الہی کو قبول کرنے کی استعداد ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیں نا، استعداد اس طرح ہوتی ہے کہ ایک چٹان پہ بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے، اسی طرح ایک زرخیز زمین کوڑے کے ڈھیر پہ بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور گند پھیلتا ہے۔ ایک زرخیز زمین پہ برستی ہے تو سبزے اگتے ہیں، بے شک، پھل پھول آتے ہیں۔ تو وہ جو زرخیزی اس زمین میں یا صفائی تھی وہ مراد ہے صحیح، بالکل کہ ٹھیک۔ انسانی جو ہیومن باڈی ہے اس کا بھی تزکیہ ہو جائے، اس کی پاکیزگی ہو جائے، اس میں سے غلاظتیں نکل جائیں، اس میں حلال کھائے، سچ بولے، پوری پابندی کے ساتھ صاف ستھرا کھائے اور عبادت کرے تاکہ اس کا تزکیہ یہ اس قابل ہو جائے کہ رحمت الہی کو قبول کرے۔ بالکل ٹھیک، یہ تو اس کا مقصد ہے۔ صحیح، باقی بائی پروڈکٹ ہیں، یہ ساری ٹھیک بے ہے۔ شمار فوائد ہیں، بالکل ٹھیک، بے شمار فوائد ہیں، بدنی فوائد بھی ہیں، صحت کے فوائد بھی ہیں، یہ احساس بھی ہے کہ جس کو نہیں ملتا وہ کیسے بسر کرتا ہے۔ صحیح، تو بالکل یہ ساری چیزیں انہیں آپ بائی پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے الگ جو فوائد اس کے ہیں، ساتھ بالکل فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اصل مقصد اصل مقصد یہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں سید سلیم شاہ لاہور سے۔ حدیث مبارکہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم اپنے نفس کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور براہ مہربانی اس حدیث پاک کی وضاحت بھی فرما دیجیے۔ الحمدللہ گزارش یہ ہے جی کہ اپنے آپ اپنی ذات پہ غور تو کریں۔ آج تو سائنس نے آپ کے وجود، آپ کے نفس کی ایک ایک اکائی الگ کر کے دکھا دی ہے، بے شک، بے تو شک، آپ اس پہ غور تو فرمائیں کہ کتنی اکائیاں آپ کے، جس نفس کو آپ ایک کہتے ہیں، جس وجود کو آپ ایک کہتے ہیں، اس میں کتنی اکائیاں ہیں۔
صحیح، بظاہر کتنی نظر آتی ہیں، یہ سارے جی سارے ایک ایک آئی ہے، پھر اس میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، زبان بھی ہے، دماغ بھی ہے، اس ایک ایک آئی میں پھر آگے کتنی ہیں، پھر آگے آنکھ کے جو عدسے ہیں ان میں کتنی عدسے کتنے ہیں، اور ان میں روشنی کہاں سے آتی ہے، اور ان کا نظام. تو وہ آپ صرف ایک آنکھ پہ ڈسکس کرنے لگیں تو آپ کی عمر ختم ہو جائے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ایک سماعت کا جو نظام ہے اللہ اکبر. اس کا آپ تجزیہ کرنے لگیں کہ کہاں گھنٹی بجتی ہے، آواز کہاں آتی ہے، وہ دماغ کے کس حصے کو پہنچاتا ہے، تجزیہ کون کرتا ہے، اور انسان کی سمجھ میں کیا آتا ہے. صحیح، بالکل آنکھ صحیح. کیا دیکھتی ہے، وہ دماغ میں کیا پہنچاتی ہے، وہاں کمپیوٹر تصویر بناتا ہے، وہ آپ کو نظر آتی ہے. اللہ اکبر. یعنی براہ راست آنکھ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ براہ راست نہیں دیکھ رہے. آنکھ ایک تصویر دماغ میں بھیج رہی ہے، صحیح. وہ تصویر سیٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا سسٹم ہے. اچھا، آپ اگر یہ غور کرنے لگیں تو سر سے پاؤں تک جاتے عمر بیت جائے. صحیح بات. اب اس کی پہچان کا یہ مطلب ہے کہ ان باریکیوں کو آپ سمجھ کر پھر آپ یہ سوچیں کہ جس قادر مطلق نے اسے بنایا ہے، تخلیق کیا اور چلا رہا ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ کا بازار ایک ناخن ہے، کیا ہے ناخن ہے، ٹھیک ہے ہم روز کاٹتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، لیکن یار سارا گوشت ہے، یہ درمیان میں ہڈی سی کہاں سے ہے؟ کہاں سے آ گئی. اگر یہ نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. اگر یہ سلامت ہوتے ہیں تو ان کے فوائد کبھی آپ نے غور کیا؟ کون سے اجزاء ہیں وجود میں جو یہاں آ کر یہ ہڈی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، باقی ساری انگلی پہ گوشت اور کھال ہے، یہ عجیب سی بن جاتی ہے، باقی ہڈیاں پوشیدہ ہیں، یہ سامنے ہے، خوبصورتی کا بھی سبب بن رہی ہے. عجیب بات ہے. یہ کیا کیسے بنتی ہے، کہاں سے وہ ذرات آتے ہیں جو خون میں یہاں تک سفر کر کے پھر آگے اسے اس شکل میں تبدیل ہوتے ہیں، تو کیا پیچھے پورا میکنزم ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے آپ کے کسی پہلو پہ غور کریں گے تو پھر آپ کا خیال وہاں جائے گا کہ بنانے والا کتنا ہے، کتنا. اور اسے چلانے والا، بنانے والا، قائم رکھنے والا کہ تو معرفت الہی کا سبب ہے. بالکل صحیح. عظمت الہی کا خیال آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پہلے اپنے آپ کو جاننا اور پھر یہ جاننا کہ حضرت یہ علی جان رضی کس اللہ کی عنہ ہے. کا قول ہے، ان کی طرف منسوب ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو بھی پہچانا. بالکل صحیح. اس کی عظمت سے ایک گونا آشنا ہو. بے شک، بے شک. بہت بڑی. اور یہ بات جو آج اس پروگرام میں ہوئی ہے، اگر اسی پہ لوگ سوچنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اگلی منزل دور نہیں رہ جاتی، پھر قریب آ جاتی ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آئے کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495501. اور اسی طرح سے ہماری ویب سائٹ ہے almurshid.tv، اس پہ جا کے آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں اور ہمارے گزشتہ سارے پروگرامز آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. اسما بنت خالد خانیوال سے، کسی بھی مراقبہ کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے اور اس کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی سوال آیا تھا، دوبارہ اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. گزارش یہ ہے کہ اللہ کریم توفیق دے تو یہ مراقبات دراصل ہیں کیا، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. مراقبہ ہوتا ہے کہ کائنات سے الگ کر کے خود کو یکسو کر کے محض قرب الہی اور رحمت الہی کے حصول کی طرف متوجہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ایک محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. میٹھا ہوگا.
بالکل صحیح ہے. آپ عمر لگا دیں تو اتنا میٹھا ہو جائے گا، آپ چند لمحے کرتے ہیں تو نہ کرنے سے وہ بھی بہتر ہے. صحیح. منٹوں میں کرتے ہیں، گھنٹوں میں کرتے ہیں، یہ تو آپ کی چوائس ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے. اور جب آپ مراقبات کرتے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے، جنہیں حاصل ہوتے ہیں انہیں یہ پوچھنا نہیں پڑتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اس لذت سے آشنا ہو جاتے آشنا ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کوئی اکبر. دنیا کی طرف بلائے بھی کہتے ہیں یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا اللہ اکبر. ٹائم پھر ان کے لیے کوئی معنی ہے، نہیں مانے رکھتا. نہیں رکھتا. سبحان اللہ. اور ہم چلو نقل تو کرتے ہیں، اللہ قبول کر لے اللہ تو اچھے اکبر. کام کی نقل بھی بھلی. بالکل صحیح. پھر ہم سوال کرتے رہتے ہیں، چونکہ مراقبے میں ہمیں حاصل وصول تو ہوتا کچھ نہیں، ہم اپنے آپ کو باندھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، سوچ اور رہے ہوتے ہیں، کر اور رہے ہوتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں وقت کتنا ہو گیا بھائی. صحیح. وقت کیا ہوتا ہے بھائی. ہم نے جب مراقبات سیکھے تھے الحمدللہ، تو آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ میں نے اپنی گھڑی کھول کر اس میں سے منٹوں کی سوئی نکال دی تھی صحیح. کہ یہ ڈسٹرب کرتی ہے. اللہ جب دیکھو 15 منٹ ہوگی بھی ہم گھنٹے شمار کریں گے. صحیح. بالکل صحیح. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل سوئی نکال کے باہر پھینک دی کہ بس صحیح. گھنٹوں کی کافی ہے. تو مراقبہ کریں گے تو گھنٹے شمار کریں گے، گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، 3 گھنٹے. یہ شمار کرنا ضروری ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں، لیکن انداز دنیاوی زندگی ہے اور کام بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. آنا جانا بھی ہے، روزی بھی کمانی ہے، کام دنیا کے بھی سارے کرنے ہیں، تو اندازہ تو کرنا پڑتا ہے کہ کتنا وقت دے سکتا ہوں، کتنا ادھر لگانا ہے، کتنا. بالکل صحیح ہے. تو یہ جب راسخ ہو جائیں تو پھر آپ دنیا کے کام بھی کرتے رہیں تو یہ ساتھ ساتھ کام چلتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل صحیح بات. لیکن ابتدان محنت تو کرنا پڑتی ہے حاصل کرنے کے لیے. صحیح. بالکل تو آپ سیکنڈ گننے پہ آ گئے ہیں، ہم تو گھنٹے گنا کرتے تھے، ہم سے کیا پوچھتے. صحیح. صحیح. ظہور اسلام ہے درہ خیل سے. واقعہ معراج پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت کرائی. انبیاء اکرام کی حیات مبارکہ تو گزری ہی عبادت الہی میں، پھر اس موقع پر ان کے نماز پڑھنے اور آپ کی امامت کرانے میں کیا حکمت؟ بڑے سادہ بندے ہیں. عبادت الہی کرنا اور محمد الرسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں آپ کو کوئی فرق نہیں لگتا. صحیح. کیا بات ہے. انبیاء اللہ کے مقبول بندے، نبی اور ان میں رسول اور ان میں اولی العزم اور ان میں صاحب کتاب نبی، اور ہر نبی کو جو نبوت اور علوم اور رحمت کے خزانے ملے ہیں وہ بواسطہ محمد الرسول. ساری مخلوق اور اللہ کے درمیان واحد واسطہ حضور کی ذات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. تمام نبیوں کو جتنی برکات ملی ہیں حضور کے واسطے سے ملی ہیں. صحیح. لیکن عملی زندگی میں تو انہوں نے حضور کا اتباع نہیں کیا. صحیح. صحیح. یہ تو باطن کی بات تھی. جی ہاں. تو اللہ کریم نے چاہا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جسم اور روح کے ساتھ. نبی اگر روح ہو تو وہ روح نبی ہوتا ہے، وہ خود نبی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. جسم ہو تو وہ جسد نبی ہوگا، خود نبی نہیں ہوگا. صحیح. جب آپ نبی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے زندہ انسان ہوگا وہ نبی ہوگا، روح مال جسد نبی ہوگا. صحیح. تمام انبیاء اپنے جسموں اور روحوں کے ساتھ، حیات کے ساتھ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر دو گانا ادا کر کے آپ سے حصول برکات کا عملی مظاہرہ، یہ اللہ کا ان پر انعام تھا. انعام تھا. کیا بات ہے. زبردست. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہی کا دوسرا سوال بھی تھا جس کا جواب پہلے سوال کے جواب میں آگے وہ تھا کہ جسمانی طور پہ تشریف فرما تھے یا روحانی طور پہ، وہ آپ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی. رائے نصر اللہ خان، اہل حدیث امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اہل حدیث حضرات میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم فقہ میں، مسائل میں، عقیدت ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پاک پلید، جائز ناجائز، حلال حرام، ان میں ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ائمہ کی تقلید ضروری نہیں، ہر بندہ خود فیصلہ کرے. تو ان میں ہر کوئی مجتہد تو نہیں ہوتا، وہ مجھ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں، ہمیں ابو حنیفہ سے پوچھ لیتے ہیں.
صحیح. لیکن نماز میں کوئی مسلمان وہ بھی ہیں، مسلمان ہم بھی ہیں، ہم بھی نماز ہیں، پیچھے ہو بھی ہو جاتی جاتی ہے، ان کی ہمارے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. مہر النساء ڈی سی خان سے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. مولانا صاحب، اللہ کے دوست کون ہیں؟ دوستی تو ایکوالٹی پہ ہوا کرتی ہے. ایک انسان بندہ ہو کر اللہ سے کس طرح فرینڈشپ کر سکتا ہے؟ بچے، دوستی سے مراد ایکوالٹی نہیں ہوتی. دوستی سے مراد ایک رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بہن بھائی میں دوستی ہے تو ایکول ہوگی، صحیح. لیکن باپ بیٹے میں دوستی ہے تو باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا. بالکل صحیح. باپ اور بیٹی میں بھی دوستی ہے، لیکن بیٹی بیٹی ہے، باپ باپ ہے. بالکل ٹھیک. بہن اور بھائی میں دوستی ہے تو وہ ایکول ہوگی. صحیح. باپ بیٹی میں یا باپ بیٹے میں ہوگی تو اس میں ہر حال میں احترام وہ ضروری. احترام کا جو ہے وہ درمیان میں آ ضروری. جائے گا. بالکل صحیح. مخلوق اور خالق میں جب دوستی ہوگی تو اس کے مراد یہ ہوگا کہ یہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، نافرمان نہیں ہے، اور اللہ اس پر مہربان ہے. آپ اس کو یہ انسانی فرینڈشپ میں نہ لیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. دوستی سے مراد یہ ہے کہ دشمنی نہیں ہے، صحیح. اللہ ناراض نہیں ہے، بے شک اللہ راضی ہے. اللہ راضی ہے. سبحان اللہ. اس کی عظمت اپنی جگہ، اس کی بے مائگی اپنی جگہ. سبحان اللہ. اور جہاں تک تعلق ہے، خوف ہوتا ہے آئندہ کا کہ کہیں مجھ سے یہ نہ ہو جائے، انہیں وہ ڈر بھی نہیں ہوگا. اور دکھ ہوتا ہے گزشتہ کا کہ افسوس میں نے یہ کیا کر دیا، سبحان انہیں اللہ. وہ بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. نہ انہیں گزشتہ زندگی پہ اللہ افسوس ہوگا، نہ آئندہ آنے والے اس جہنم وغیرہ کا کوئی ڈر ہوگا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فروا سرور یہ اسٹوڈنٹ ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی. یہ کہتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا تعلق بن جاتا ہے، خوب نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن پھر یکایک سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. آخر دین پہ کس طرح مسلسل قائم رہا جائے؟ دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جائے. بیٹے، گزارش یہ ہے کہ ہم رشتے بناتے ہیں جذبات سے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. جذباتی رشتوں میں ہمیشہ اتار چڑھو ہوتا ہے. آتا ہے. کبھی خوش ہو گئے تو قربان ہونے لگے، اور کبھی خفا ہو گئے تو کہا نام ہی نہ لو. بے شک. اللہ سے رشتہ جذباتی نہیں ہوتا، اللہ سے رشتہ حقیقی ہوتا ہے. جان بوجھ کر، سمجھ کر، سوچ سمجھ کر، تجزیہ کر کے. تو جو بات سوچ سمجھ کر، تجزیہ کر کے ارادتاً کی جائے اس میں کمی نہیں آتی. بالکل صحیح. جو بات جذباتی طور پر کی جائے، جذبات کبھی بھڑک اٹھتے ہیں، کبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو آپ رشتے کو جذبات سے نکال کر حقائق کی دنیا میں لے جائیں، اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کی عبادت کریں، تو انشاءاللہ اس میں کمی نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا جی، سندس اکبر ہیں کراچی سے. یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی ایک نعت سنی ہے جس میں آپ نے لکھا ہے، نعت شعروں میں نہیں لکھتے فقیر، اس کی خاطر چاک سینہ چاہیے. یہاں آپ کی چاک سینہ سے کیا مراد ہے؟ یہ مرادیں پوچھی نہیں جاتی، کیونکہ جن سینوں میں داغ ہوتے ہیں انہی کو پتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیات ہیں. تو شعر تو نعت کے ہندوؤں نے بھی لکھے، ایمان نہیں لائے لیکن نعت کے شعر تو انہوں نے بھی لکھے. تو پھر یہ تو کوئی خاص بات نہ ہوئی، مسلمانوں نے بھی لکھے، ہندوؤں نے بھی لکھے. اکثریت ہمارے نعت لکھنے والوں کی، جنہیں نعت گو کہتے ہیں، بے عمل ہے. تھوڑے لوگ ہیں جو باعمل ہیں، بے شک. انہوں نے بھی لکھے. تو حقیقی نعت تو وہ ہوگی نا جس کی کیفیات دل پہ وارد ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. کوئی شک نہیں اس میں. یہ نعت لکھنا فن نہیں ہے، یہ دل سے نکلتی ہے تو پھر بات کیفیات ہوں سینے میں تو نعت کا بھی مزہ آتا ہے. بے شک. بے شک. ورنہ لفاظ ہی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دل سے لکھتے ہیں یا جو لوگ دل سے پڑھتے ہیں
وہ اور بات وہ اور بات ہوتی ہے، اور جو سیکھ کے یا فن ہاں، اپنا اس وہ کا اور اظہار بات کرتے ہیں ہے، وہ اور بات ہوتی ہے، اس میں وہ جان نہیں ہوتی۔ خدیجہ رئیس لاہور سے، حضرت جی کوئی ایسا عمل ہے جو اپنے شیخ سے شدید مستفیض ہونے میں معاونت کرے؟ خلوص ٹھیک ہے، صدق کے دل سے کریں، ایکٹنگ نہ کریں۔ خلوص شامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کانسٹیبل محمد نوید لاہور سے، اگر کوئی مولوی صاحب مرد اور عورت سے رضامندی زبان سے پوچھے بغیر محض نکاح نامے پہ دستخط کروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر وہ راضی ہیں تو انہوں نے دستخط کیے ہیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ اگر انہیں علم ہو تو، ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہو کہ میں یہ دستخط کروں گا تو نکاح ہو جائے گا، تو پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر تو رضامندی ہے، انہیں پتہ بالکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر انہیں پتہ ہی نہیں، آپ اسٹام لکھا رہے ہیں زمین کا اور آگے دے رہے ہیں کہ ان کا نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا تو وہ پھر تو- وہ غلط بات وہ ہے، نہیں وہ ہوگا۔ نہیں ہوگا، صحیح بات ہے۔ مطلب اگر دھوکے سے ان سے ہاں، دستخط کریں اسٹام تو پہ وہ نہیں، لکھواتا ہے کہ جی اتنے پیسے آپ نے میرے دینے ہیں، اور وہی پیپر دیتا ہے یہ نکاح ہو گیا، تو وہ تو نہیں ہوگا۔ اور اگر شادی ہو گئی ہے اور شادی ہو رہی ہے، اس کی رسومات ہو رہی ہیں اور اس میں انہوں نے جسٹ سائن کر دیا، تو اٹ مینس کہ ظاہر ان کو پتہ ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ ہماری شادی ہو رہی ہے۔ حضرت جی ہمارا بھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے المرشد.tv، اس پہ جا کے کوسچنز کا ایک آپشن ہے، اس میں جا کے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، اور آپ کی میل ہم اس پروگرام میں آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا